لوسن یا برسین کو ان دنوں میں فنگس کیوں لگتی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مکمل معلومات دیں گے۔ فنگس لگنے کی وجہ کیا ہے اور دوسرا اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا برسیم یا لوسن نشو و نما نہیں کر رہا وہ بار بار اکیلی یوریا نہ دیں۔ اگر دسمبر یا جنوری میں زیادہ بارشیں ہوئیں تو آپ کا لوسن یا برسن بیمار ہو جائے گا، اس کو فنگس لگ جائے گی۔ جانور نہیں کھائیں گے اور اگر جانور کھائیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو جائے گی۔ کوشش کریں آپ بجائی کے وقت پوٹاش اور سلفر لازمی نیچے ڈالیں جہاں بھی آپ نے لوسن یا برسن کاشت کرنا ہے۔ ہمارے ذمہ دار بالکل لوسن کے نیچے برسن کے نیچے سلفر اور پوٹاش کا استعمال نہیں کرتے۔ دوسرا، آپ جب بھی یوریا کھاد کا لوسن یا برسن میں چھٹا کریں یا فلڈ کریں تو کوشش کریں سلفر جو کسی اچھی کمپنی کا ہو، سجنٹا کا ہو، FMC کا ہو، اس ٹائپ کی کسی بھی اچھی کمپنی کا ہو تو وہ یوریا میں ملا کر فلڈ یا چھٹا کریں۔ آپ میگنیشیم سلفیٹ بھی فلڈ اور چھٹا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے برسن یا لوسن کی نشو و نما بالکل رکی ہوئی ہے، وہ نشو و نما گروتھ نہیں کر رہا، اس کا رنگت جو ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے، تو آپ کسی اچھی کمپنی کا NPK لے کر اس پر اسپرے کریں، یا ایزا بیان کا کر لیں یا پھر کیٹالسٹ کا کر لیں۔ بار بار بدل کر اسپرے کریں تو اس کی رنگت بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ گروتھ بھی کرنے لگ جائے گا۔ خاص کر ان سردی کے موسموں میں جب کورا پڑتا ہے تو برسن اور لوسن کی گروتھ بالکل رک جاتی ہے، تو ان دنوں میں آپ NPK اور پوٹاش وغیرہ کا بار بار سپرے کرتے رہیں تو آپ کا لوسن اور برسن گروتھ کرتا رہے گا۔ اگر آپ کا لوسن یا برسن بیمار ہو گیا ہے، اس پر فنگس کی بیماری کا حملہ ہو گیا ہے، تو تھایوفنیٹ یا ٹاپسن ایم، کوشش کریں ٹاپسن ایم کا ہی استعمال کریں یا پھر ایلیٹ کا سپرے کریں اور اس سے سلفر کے ساتھ ملا کر فلڈ بھی کریں۔ ٹاپسن ایم ایک بار فلڈ کر لیں اور نیکسٹ اگلے پانی پہ آپ ایلیٹ اس کے اندر فلڈ کر دیں۔ امید ہے اس طریقہ کار سے آپ فنگس سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا، آپ نے جب بھی لوسن یا برسن جس جگہ کاشت کیا ہے تو ہمارے کاشتکار گھروں کے نزدیک یا سڑک کے نزدیک جو جگہ ہوتی ہے اسی جگہ ہر سال بار بار لوسن اور برسن کاشت کرتے رہتے ہیں۔ کوشش کریں ہر سال برسن اور لوسن کی جگہ کو جس جگہ آپ نے لگایا ہے دوسرے نیکسٹ سال اسی جگہ دوبارہ مت لگائیں۔ جگہ چینج کرنے سے بھی آپ کا لوسن اور برسن مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تیسرا، آپ کے جدھر آپ بار بار لوسن اور برسن کاشت کر رہے ہیں تو جڑی بوٹیوں کی بہت زیادہ تعداد اگاتی ہے۔ لوسن اور برسن کے اندر کوئی سپرے نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ان میں چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کو طلب کر سکیں یا کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اگر جگہ چینج کریں گے، اس جگہ جہاں لوسن اور برسن کی کاشت کی ہے اگلے سال وہاں آپ گندم کاشت کر لیں، تو گندم میں ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کی بندہ سپرے کر کے زمیندار اس کو جڑی بوٹیوں کو تلف کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے لوسن اور برسن میں نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں جن میں جنگلی جئی، دمبی سٹی، گھاس، کھبل اور کوریا اس ٹائپ کی کوئی بھی نکیلے پتے والی نیرو لیف والی جڑی بوٹی ہے تو اس کا سپرے کر کے آپ اسے تلف کر سکتے ہیں۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ان کی برسن اور لوسن کو فنگس کی بیماری لگ چکی ہے تو وہ ٹاپسن ایم فلڈ کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔